الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ سے اپنی ڈائری شیئر کروں گی جو کہ میں لکھتی ہوں، اپنی دعائیں لکھتی ہوں اس ڈائری میں۔ ابھی میں نے نیٹلی اسٹارٹ کیا، ویسے تو میں کافی عرصے سے لکھ رہی ہوں، لیکن ابھی میں نے نیٹ کرنا اس کو اب شروع کیا ہے، کیونکہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ شاید آپ کو کوئی میری بات پسند آ جائے تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی سورت اوپننگ سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں ہم دعا بھی کر رہے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، پھر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم پہ چلا، ان لوگوں کا راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جن کو تو نے نعمتیں دی ہیں، ان کا نہیں جن پر تو نے اپنا غضب بھیجا، آمین۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں کافی اسکالرس کو سنا، اور سب سے پہلے تو اس کا ایک نام ہے، سب سے اہم بات ام القرآن کہا جاتا ہے اس کو، مدر آف قرآن یا ایسنس، روح قرآن کی روح کہا جاتا ہے اس سورت کو۔ اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہمیں حدیثوں میں، حوالوں میں ملتی ہے۔ اس میں بہت سارے، ایک سعید الخضری نے ایک حدیث نریٹ کی ہے۔ یہ ایک اتھینٹک حدیث ہے کہ اس سے ہیلنگ بھی ہوتی ہے اور کیور بھی ملتی ہے آپ کو۔ اس دعا میں بہت شفا ہے۔ آپ کسی بھی، جیسے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہماری ساس وغیرہ یہی کہا کرتی تھی کہ بچوں پہ الحمد شریف پڑھ کے پھونکو۔ اس دعا کی انتہائی اہمیت ہے۔ اور ایک یہ حدیث، اس کا واقعہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتی ہوں۔ اور اس سے بھی ایک روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو وہاں پر ایک صحابی سعید ابن معلیٰ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ تھوڑا دیر سے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ نے کافی دیر، تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آیا کرو، کیونکہ یہی حوالہ سورہ انفال میں بھی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی اور اللہ کی بات پر فوراً آیا کرو۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا، جب آپ نے کسی بات پر زور دینا ہوتا تھا تو آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے۔ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تو انہوں نے کہا سورہ فاتحہ ام القرآن، یعنی کہ گریٹسٹ سورہ، قرآن کی سب سے عظیم صورتوں میں صورت ہے، اور اس کو سمری آف دا ہول قرآن بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں پورا قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر تفسیر میں جائیں، ویسے تو میں صرف دعائیں پڑھ رہی ہوں، دعائیں لکھ رہی ہوں، ابھی میں قرآن کی تفسیر انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں ضرور سیکھوں گی، پورا مکمل سیکھ کے پھر آپ سے شیئر کروں گی۔ ابھی مجھے صرف دعائیں جو قرآن میں ہیں صورتوں کی وہ لکھنی ہیں انشاءاللہ۔ اور میری قرأت اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ میں نے تجوید سے نہیں پڑھا ہے قرآن شریف۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں ضرور تجوید سے قرآن پڑھوں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور یہ ایک حضرت ابن عباس سے بھی ایک حدیث روایت ہے، یہ میں آپ کو بھی سنواتی ہوں۔ As cured. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, the third narration. بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا نقيضا من فوقه فرفع رأسه. So we are sitting, and Jibreel, the Prophet tells us that Jibreel is sitting by the company of the Prophet ﷺ himself, and he hears a loud sound from above, so he raised his head.
هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. He said there's a door in the sky. This is a door in the sky that has been opened today that has never been opened before. فنزل منه ملك, and an angel came down from that door. فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. And an angel has come down today that has never come down to the earth before this day. فسلم وقال, and that angel came for just one purpose. He said salam to the Prophet ﷺ, and he said, أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. You should feel congratulated because of two sources of light, or two lights, two glorious lights that you have been given that no prophet before you has been given. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. یہ آپ نے سن لی. اس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے, حضرت جبرائیل آئے ہوئے تھے وحی لے کے, تو اس ٹائم آسمان کا ایک دروازہ کھلا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں, ان سے اتنی حدیث نریٹڈ ہیں, انہوں نے اتنی حدیثیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں, اور وہ بہت انٹیلیجنٹ اور لائق انسان تھے, صحابی رسول تھے. اس میں انہوں نے اس حدیث کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل بیٹھے تھے, اچانک دروازہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا, اور جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک فرشتہ سلام لے کر آیا. اس نے سلام کیا اور کہا کہ یو شوڈ فیل کانگریچولیٹڈ بیکاز آف ٹو گلوریس لائٹس, کہ آپ کو خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے, آپ کو محسوس کرنا چاہیے اس بات کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو نور عطا کیے ہیں, دو نور دیٹ یو ہیو بین گیون دیٹ نو پروفٹ, اس سے پہلے کسی پروفٹ کو یہ نور نہیں دیے گئے. ایک سورہ فاتحہ اور ایک خواتیم آف سورہ البقرہ. خواتیم یعنی اینڈ آف سورہ بقرہ, سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ کی اہمیت بتانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان کا دروازہ کھول کے ایک فرشتہ بھیجا کہ یہ اتنی اہم, یہ اللہ کا نور ہے. سورہ فاتحہ آپ اس کو اچھے دل سمجھ کے پڑھیں گے اور سچے دل سے پڑھیں گے تو ضرور اسی سے آپ کو ہیلنگ ملے گی, اسی سے آپ کو کیور ملے گی, اسی سے آپ کو شفا ملے گی, کیونکہ اس میں بہت شفا ہے. یہ جو واقعہ آپ نے پہلے سننا ہے یہ میں نے آپ کو سنایا تھا, اس کو میں نے شاید ایکسپلین نہیں کیا تھا. آج کی میں ویڈیو یہیں پر ختم کروں گی. سورہ فاتحہ کی ایکسپلینیشن ہم نے دیکھی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفارمیشن اور ایکسپلینیشن, جو بھی آپ کو بھی اس سورہ کے متعلق کچھ نالج ہو, کچھ پتہ ہو تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا, تاکہ میری بھی نالج میں اضافہ ہو, کیونکہ کہتے ہیں رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے اور نالج علم بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے, علم اس میں اضافہ ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں سورہ بقرہ میں جو دعائیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.